امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد سے کہا کہ برخوردار میں نے 5 لاکھ حدیثیں جمع کیں، ان کو سمجھا، ان کو سمجھایا، ان کو پڑھا، ان کو پڑھایا، لیکن اگر تم صرف 5 حدیثیں بھی یاد رکھو اور ان پر عمل کرو تو پورے دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ جو ہے وہ 5 حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ ان کو اگر انسان سمجھ لے اور ان پر عمل کرے تو گویا اس نے پورے کے پورے دین پر عمل کر لیا۔ ان میں سے پہلی حدیث جو آپ نے فرمائی اپنے بیٹے کو نصیحت، وہ حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا وزن قیامت کے دن ہماری نیتوں کے مطابق ہوگا، جتنا اس میں اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا وزن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ نیکیوں کو گنے گا نہیں بلکہ تولے گا، نیکیاں تولی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ نیک اعمال کے بارے میں ہے۔ برے اعمال کو ہماری اچھی نیت اچھا نہیں بناتی، برا عمل برا ہی رہے گا، خراب عمل خراب ہی رہے گا، حرام حرام ہی رہے گا، اس کے ساتھ نیت کا کوئی تعلق نہیں۔ نیت کا تعلق اچھے اعمال کے ساتھ ہے۔ اچھے اعمال کو بری نیت خراب کر سکتی ہے، اور اچھے اعمال کو ہماری اچھی نیت ان کا وزن بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے ہر عمل کے اندر اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ نیت اچھی ہے، نیکیوں کے اندر وہ نیکی قبول ہوگی، اگر کسی نیکی میں نیت دکھاوے کی ہے تو وہ نیکی مردود ہوگی۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر کوئی بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا اسلام خوبصورت بنے، آخرت میں اس کو درجات دلائے، تو وہ فضول کاموں کو، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، وہ لا یعنی کام ہے۔ ہماری باتوں سے لے کر ہمارے کاموں تک ہمارا کتنا وقت جو ہے وہ بیکار، فضول اور لا یعنی کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ اگر انسان وہی وقت جو ہے دین کے لیے صرف کرے تو کتنا قیمتی بن جائے۔ تیسری حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو یہ ایک ایسا معیار ہے کہ اگر انسان اس کو قابو کر لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو پورا معاشرہ گھر سے لے کر باہر تک ہر جگہ امن ہو جائے۔ ہر انسان اپنے لیے اچھائی چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، خوبی چاہتا ہے، تو وہی انسان دوسروں کے لیے چاہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے وہ تکلیف سے بچے، شر سے بچے، مصیبت سے بچے، نقصان سے بچے، تو دوسروں کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ وہی یہ پسند کرے کہ دوسرے بھی نقصان سے بچیں، تکلیف سے بچیں، شر سے بچیں۔ تو یہ آپ نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی کہ کوئی انسان اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ چوتھی حدیث آپ نے ارشاد فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسرے مسلمان ہماری جن کا ہم نقصان ہوتا ہے ہماری طرف سے، وہ ہماری یا زبان سے ہوتا ہے یا ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دونوں چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو پورے معاشرے میں امن پیدا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اور جب تک کنٹرول نہیں کرو گے تم سچے مومن نہیں بن سکتے۔ اور پانچویں اور آخری حدیث آپ نے یہ بیان فرمائی ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں۔ جو ان مشکوک چیزوں سے بچ گیا وہ گویا اس نے اپنا دین کو بچا لیا۔ یعنی جہاں انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، شک میں پڑ جائے تو شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، واضح چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اگلے لمبی حدیث ہے، اگلے الفاظ یہ ہیں
کہ حضور نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی اپنی بکریاں اس چراگاہ کے ساتھ ساتھ چرائے گا تو اس کا امکان ہے کہ بکریاں چراگاہ کے اندر منہ ماریں، اس کو چاہیے کہ چراگاہ سے دور رہے۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ کی چراگاہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، یعنی وہ راستہ جو حرام چیزوں کی طرف جاتا ہو اس راستے کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے فرمایا کہ انسان اپنا دین بھی بچا لے گا اور اپنی عزت بھی بچا لے گا۔ اب دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی اگر ہم یہ 5 حدیثیں یاد کر لیں اور اس پر عمل کر لیں تو گویا 5 لاکھ حدیثیں ہم نے یاد کر لیں اور اس پر عمل کیا۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔